بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سعادت مندی ہے کہ ہمارے محبوب ترین استاد دوست ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب آج تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے جو لوگ واقف ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے جو تعلق اور محبت کا پندار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں جرمنی سے واپس تشریف لائے، ملاقات ہوئی، سفر کی رویداد ہوئی، تو گزارش کی کہ سر آپ اس کو کسی پراپر ریکارڈنگ میں لے کر آئیں۔ تو یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس حقیر سی گزارش کو قبول کیا اور آج تشریف لائے۔ تو یہ کیجول سی ایک نشست تھی، میٹنگ تھی، تو اس میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی جو رویداد ہے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ صاحب تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ اور اس کے ساتھ میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا یہ سفر جو جرمنی کا تھا، یورپ کے تقریباً آپ نے 7 ممالک کا سفر کیا ہے، اور اس سفر کا محرک کیا تھا سر، اور اس سفر کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ تو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسماعیل بھائی اور باقی جو حضرات تشریف لائے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش تھی، بلکہ کئی دوستوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر اس کو باقاعدہ کسی سفر نامے کی شکل دے دی جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس پہ پہل کی ہے، آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، میں اس پر آپ کا اور باقی تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں تقریباً 1.5 سال سے اس کوشش میں تھا کہ یہ سفر پایہ تکمیل کو پہنچے، اور کئی دفعہ امبیسی کے معاملات اور ویزا کے حوالے سے 2023 میں مجھے بہت سی تاخیر دیکھنی پڑی، حالانکہ میرے پاس یہ چانس بنا تھا ستمبر 2023 میں۔ تو ایک عمومی طور پر یہ سنا ہوا تھا کہ جرمن امبیسی جو ہے وہ ویزا تقریباً 6 ماہ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ویزا جو ریگولیشنز اور ان کا پروسیس ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے، یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے۔ تو پھر میں نے اس وقت ستمبر میں جرمنی کی بجائے جو آسٹرین امبیسی تھی، وہاں پہ کانفرنس سے بھی مجھے انویٹیشن تھی، تو میں نے پھر اس کو ایڈ کر کے تو کوشش یہ کی کہ تھرو آسٹریا میں چلا جاؤں، چونکہ یہ سارے شنجن کنٹریز آتے ہیں۔ 32 شنجن کنٹریز میں کوئی بھی ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ 32 ممالک آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت 2-3 وجوہات سے آسٹریا امبیسی نے بھی مجھے ویزا نہیں دیا، اور اس کی وجہ میری طرف نہیں تھی، اس کی وجہ ان کی اپنی طرف تھی۔ ایک تو ان کا پروسیس بہت سلو ہے، کچھ کرسپونڈنس کے بہت سے ایشوز تھے آسٹرین امبیسی کے، تو پھر وہ میرا اس وقت ہو نہیں سکا۔ تو ابھی ریسنٹلی جنوری میں مجھے 2 انویٹیشنز آئیں۔ ایک برینڈنبرگ اکیڈمی آف سائنسز ہے جرمنی کا، اور یہ اسٹیٹ اکیڈمی ہے، اور تقریباً یہ 1700 عیسوی میں یہ قائم ہوئی تھی، اور اس وقت تک تقریباً 350-400 سال ہو گئے ہیں اس کو آپریٹ کرتے ہوئے۔ یہ نیچرل سائنسز اور ہیومینٹیز کے مختلف پروجیکٹس کو یہ فنڈ بھی کرتی ہے، سپروائز بھی کرتی ہے، اس کے لیے پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہے، باہر سے لوگ ہائر کرتی ہے۔ تو ان کے ہاں ہیومینٹیز سیکشن میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے 2007 سے، کارپس قرآنکم کے نام سے۔ تو اس کے جو آج کل ہیڈ ہیں ان کا نام مائیکل جوزف مارکس ہے۔ مذہبی طور پر وہ کرسچن ہیں لیکن جرمن ہیں، تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اس پروجیکٹ کو 2007 سے۔ تو ان کے ساتھ میری کرسپونڈنس جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے جاری ہے، چونکہ وہ قرآن مجید کے متن کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ تو میری کتاب کسی طریقے پر ان کے پاس پہنچی تھی 1.5 سال پہلے، تو انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ آپ اپنی اگر اس کتاب کا ہمارے لیے ترجمہ کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو آپ اس کو ایز پروجیکٹ مجھے دیتے ہیں تو پھر تو میں ترجمہ اس کا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ میرا جو کام تھا وہ اردو زبان میں رسم عثمانی پہ پہلا کام تھا برصغیر میں بالتفصیل۔ اس سے پہلے کچھ رسالہ جات اور کچھ مختصر کام تو موجود ہیں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا، تو میں نے اس وقت پھر ان سے معذرت کر لی تھی اپنے کچھ علمی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو
اب پھر ان کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ آپ آ جائیں اور ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر، تو اس کے اوپر تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا، دوسرے اس کے علاوہ مقصد تھا کہ کچھ جرمن اداروں کو قریب سے دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں چونکہ میں ایک یونیورسٹی میں استاد ہوں، مدارس سے فارغ التحصیل ہوں، تو کوشش یہ تھی کہ یورپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی جا کر دیکھا جائے کہ ان کے اندر کیا ماحول ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہے، وہاں پر جو استاد شاگرد کا ایک تعلق ہے وہ کیا ہے۔ تو دوسرا میرا مقصد جو ہے وہ یہ تھا۔ تیسرا اوبویسلی اس میں وزٹ بھی تھا، کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی تھا، کچھ ممالک کو دیکھنا۔ تو یہ بنیادی طور پر 2-3 میرے مقاصد تھے سفر کے۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ کارپس قرآنکم کیا چیز ہے، یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ دوسرا شاید آپ نے ان کا ابھی نام لیا، پروفیسر جوزف ان کے جو ڈائریکٹر ہیں یا اس کے پروجیکٹ کے جو ہیڈ ہیں، تو جن 3 نکات پر انہوں نے آپ کو بلایا، تو ان نکات پر آپ کی ان کے ساتھ کیا گفتگو رہی، مکالمہ کیا ہوا؟ اور اسی کے ساتھ مجھے آپ کے یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے متن میں یا فونٹ میں جو فرق ہے، مثلاً ہم حرم میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں وہاں پر 2 قرآن کریم نظر آتے ہیں، ایک اس کی جلد جو ہے، مجلد جو ہے وہ سبز ہے اور ایک نیلا ہے، تو شاید نیلے والا جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، دوسرا ہم پڑھنا چاہیں تو شاید عربی سے واقفیت رکھنے والا پڑھ لے لیکن عام نہیں پڑھ پاتا۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کی بھی وجہ بتائیے، شاید کہ 2-3 سوال مکس ہو گئے۔ جی، اس حوالے سے یہ پیش نظر رہنا چاہیے، آپ کے تک میرا خیال 2 سوال ہیں، ایک کارپس قرآنکم کیا ہے اور دوسرا کہ یہ جو قرآنی متن میں فرق ہے تو یہ کیوں ہے۔ تو کارپس قرآنکم پروجیکٹ 2007 میں شروع ہوا تھا۔ اس کے کچھ سب پروجیکٹس تھے اس سے پہلے، 4-5 پروجیکٹس جو کہ 2-3 سال کے تھے، وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اسی کی فائنڈنگ کی بنیاد پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 2024 میں یہ کارپس قرآنکم پروجیکٹ مکمل کر دیں گے اور اس کی فائنڈنگ دنیا میں ہم پبلک کر دیں گے۔ تو لیکن یہ ابھی تک ہوا نہیں مکمل۔ اس سے پہلے ان کا قرآنی کا، ایرانی کا اور پیلیو قرآن، یہ ان کے سب پروجیکٹس پہلے ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ پروجیکٹ 2-3 مقاصد اپنے اندر لیے ہوئے۔ ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ٹیکسٹ کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ قرآن کی ترتیب، ہمارے ہاں قرآن مجید کی ترتیب تو توقیفی سمجھی جاتی ہے کہ بے شک اس کی ترتیب نزولی مختلف ہے، لیکن اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ اپنی ترتیب توقیفی میں ہے، اور اسی طرح سے جب وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے تو الفاظ دیتے تھے، اور الفاظ کے ساتھ یہ ہدایت آتی تھی کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا پہلے رکھ دیا جائے۔ تو یہ 2 ہدایات اکٹھی آتی تھی۔ تو ان کی دوسری کوشش، کارپس قرآنکم پروجیکٹ کی دوسری کوشش ہے قرآن مجید کی ترتیب کو اسی تاریخی اور نزولی ترتیب میں آرڈر کرنا، تاکہ اس کا پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ ہمیں سمجھ آئے۔ اور تیسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو موجود مخطوطات ہیں دنیا میں، تو اس میں جو مخطوط بھی یا جو مینوسکرپٹس بھی ان کو اویلیبل ہوتے ہیں یا ان کے پاس مائکرو فلمز پہنچتی ہیں، اس کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے، اس کے زمانے کا تعین کیا جائے، اور پھر اس کے ٹیکسٹ کا موازنہ جو ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے، اور اس ڈیٹا بیس میں جو مخطوطات یا جو متون قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے، اور اس میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو دیکھا جائے کہ وہ کیوں۔ تو یہ بنیادی طور پر 2-3 ان کے مقاصد ہیں۔ ان کی ویب سائٹ بھی ہے corpusquranicum.de، آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری تفصیلات، جتنا بھی ان کا ابھی تک کام ہوا پڑا ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ یہ تو خیر ایک اجمالی سا تعارف اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہے جن کی طرف سے مجھے دعوت نامہ تھا۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جو فروق ہیں یہ کیوں ہیں، اور پھر جو میری اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی وہ کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ
کے اوپر جب وحی آتی تھی، صحابہ لکھنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، آپ بلاتے تھے صحابی کو یا موجود ہوتے تھے تو ان کو قرآن ڈکٹیٹ کروا دیتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے، ان کو پڑھ کر سناتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے لکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اس بات کا امکان تھا کہ اب بھی وحی آ جائے، کہیں پر یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ بس یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد اب وحی نہیں آئے گی۔ تو جب اور وحی کا امکان تب تک رہا جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے وصال کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ اب قرآن نازل مزید نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر جمع قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا، یہ ایک لمبی بحث ہے، کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو جمع تدوین قرآن ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ قرآن مجید کا لکھا جانا یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، جو بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کا لکھا جانا یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری آپ کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو وہ قرآن ہی ہے، لیکن قرآن کو لکھا اس لیے گیا ہے کہ چونکہ اسلام جب اجمیوں میں پہنچا ہے، اجمی دنیا میں، تو ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ قرآن ہے، تو اس کے لیے قرآن لکھنا پڑا۔ اب اس کے جو فائنل ورژنز تیار کروائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فائنل ورژن تیار کروائے، اور میری تحقیق کے مطابق یہ 6 اسٹیٹ کاپیز تھیں ود مائنر ڈفرینسز امنگ 250 کلمات، 250 کلمات مختلف تھے، جس کا میں نے اپنی کتاب میں پوری لسٹ بھی دی ہوئی ہے۔ ان 6 مصاحف میں یہ 250 کلمات مختلف تھے، اور یہ اسٹیٹ کاپیز روانہ کر دی۔ اس وقت جو کیپٹل سٹیز تھے اسلامک اسٹیٹ کے، مدینہ کے علاوہ مکہ تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا اور شام تھا۔ 5 کاپیاں پروونسز کو بھیجیں، 6ٹھی کاپی جس کو مصحف امام کہتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھی، اور اس کے ساتھ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا کہ ان 6 کے علاوہ جن لوگوں کے پاس اپنی پرائیویٹ کاپیز ہیں قرآن کی، وہ ان کا احراق کر دیں، ان کو جلا دیں، ان کو تلف کر دیں، تاکہ ہمیں تو پتہ ہے یہ قرآن ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج سے 1000 سال کے بعد کوئی کسی کی پرائیویٹ ڈائری جو ہے کسی صحابی کی، وہ کسی کے پاس آئے تو اور وہ اس کا موازنہ قرآن کے ساتھ کرنے شروع ہو جائے، حالانکہ یہ اس کی اپنی ذاتی یادداشت ہے۔ تو ذاتی یادداشت اور قرآن کے متن میں فرق ہوگا، تو کہیں یہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن بھی مختلف ہیں انجیل کی طرح۔ تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی سارے قرآن مجید کو جلانے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کچھ کاپیز، پرائیویٹ کاپیز لوگوں کی باقی رہ گئی، اور اسی پر آرتھر جیفری نے کتاب لکھی تھی دا مٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اور اس نے اس میں عبداللہ بن ابی داؤد کی کتاب المصاحف کو بنیاد بنایا تھا، جس میں 18 صحابہ کرام کے مصاحف کا موازنہ کیا گیا۔ اب یہ 18 صحابہ کی ذاتی یادداشتیں تھیں، یہ اسٹیٹ کاپیز نہیں تھیں، ذاتی یادداشتیں تھیں۔ میں بھی بحیثیت استاد اپنی کلاس میں جب لیکچر دے رہا ہوں، لیکچر ایک ہی ہے، لیکن جب آپ بچوں کے نوٹس چیک کریں گے تو نوٹس ڈیفرنس ہوں گے، نوٹس ڈیفرنٹ ہوں گے۔ آپ نے اپنے انداز سے لکھا ہے، اس نے اپنے انداز سے لکھا ہے، تیسرے نے اپنے انداز سے لکھا۔ تو صحابہ کو بھی جب قرآن لکھواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا متن، صحابہ قرآن کو سمجھنے کی وجہ کے لیے، اس کے مقصد کے لیے کوئی ساتھ میں حاشی میں لفظ لکھ دیا کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ ذاتی یادداشتوں کا بعد میں موازنہ کر کے یہ کہنا کہ قرآن تو نعوذ باللہ مختلف ہے، یہ کسی لحاظ سے درست نہیں۔ اچھا، یہاں پر جو میری ان سے بات چیت ہوئی کہ ان کا مجھ سے سوال استفسار یہ تھا کہ پھر یہ عربوں کے قرآن کے رسم الخط میں اور آپ کے بر صغیر کے رسم الخط میں کیوں فرق ہے؟ تو پہلی بات تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ یہ جو لفظ آپ ڈفرینس بولتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں آپ بولتے ہیں اختلاف، پہلے تو میرے خیال میں یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ اختلاف سے کیا مراد لیتے ہیں۔ عربی زبان میں اختلاف کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف، الاختلاف للتناقض والاختلاف للتنوع۔ آپ اس اختلاف جب آپ بولتے ہو تو آپ اختلاف سے کنٹراڈکشن مراد لیتے ہیں یا اس اختلاف سے ویریشن مراد لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ طے ہونا ضروری ہے نا، پھر آگے بات ہو۔ تو ان 7 لوگوں کی ٹیم تھی کارپس قرآنکم کی، ان میں سے ایک نے کہا کہ سم ٹائم اٹ سیمز کنٹراڈکشن اینڈ وائل سم ٹائم اٹ سیم ویریشن۔ میں نے کہا کہ
اس کی مزید تخصیص ہو جانی چاہیے کہ کب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تناقض ہے، کب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تنوع ہے۔ تو خیر میرے اس سوال پر وہ کنفیوز ہوئے کہ یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ اگر تو ہم اس کو تناقض سمجھتے ہیں تو پھر بحث اور طرف جائے گی، اگر آپ اس کو تنوع سمجھتے ہیں تو پھر بحث اور طرف جائے گی۔ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پوری مسلم دنیا میں جو قرآن لکھا جاتا ہے، ایک ہے، آپ نے ابھی ایک لفظ بولا تھا فونٹ، فونٹ از سم تھنگ ایلس۔ فونٹ تو ثلث ہو سکتا ہے، فونٹ ریکا ہو سکتا ہے، فونٹ نستعلیق ہو سکتا ہے، فونٹ کوفی ہو سکتا ہے، فونٹ نسخ ہو سکتا ہے، تو دیر آر سو مچ ٹائپس آف فونٹ۔ اٹ از ناٹ دا میٹر آف فونٹ، اٹ از ایکچولی دا میٹر آف رائٹنگ پرنسپلس۔ کیسے؟ یخادعون، ایک قرآن کا لفظ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، یخادعون۔ آپ اگر کسی کو کہیں کہ لکھو یخادعون، وہ الف کے ساتھ لکھے۔ قرآن مجید میں یخادعون الف کے بغیر لکھا ہوا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک اصول کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رسم عثمانی کے 6 اصول ہیں، اس کو قواعد ستہ کہتے ہیں۔ حذف ہے، اثبات ہے، وصل ہے، فصل ہے، حمز ہے، احتمال قراءتین ہے۔ یہ 6 طے شدہ اصول ہیں جو قرآن مجید کے رسم کے جو امام سمجھے جاتے ہیں لوگ، انہوں نے یہ طے کیے 6 اصول۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یخادعون میں الف کیا ہے؟ حذف، تو اس کے پیچھے حذف کا قاعدہ کام کر رہا ہے۔ کہیں پر اثبات ہوگا یا زیادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ قال، قرآن مجید میں آپ کو الف کے ساتھ بھی ملے گا، الف کے بغیر بھی ملے گا، قال، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے پیچھے قاعدہ کون سا کام کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس بات کا قاعدہ کام کر رہا ہے۔ وصل اور فصل ہے، مما 2 لفظ ہیں، من اور ما۔ قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقے سے ملے گا، مما نون کے بغیر بھی اور مما نون کے ساتھ بھی، ادغام دونوں میں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو قاعدہ کام کر رہا ہے وہ وصل اور فصل کا قاعدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ میں ایک سے زائد قراتوں کا احتمال ہے، یخادعون، یخدعون، مالکی، ملیکی۔ اب اس کے پیچھے جو قاعدہ کام کر رہا ہے وہ احتمال قراءتین کا۔ تو یہ 6 قاعدے اس پرنسپل آف رائٹنگ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رسم قرآنی یا رسم عثمانی، اور یہ رسم قرآنی یا رسم عثمانی حضرت عثمان کے ان 6 مصاحف سے ماخوذ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب پوری دنیا میں جو قرآن لکھے جاتے ہیں وہ 4 اماموں کے اصول رسم یا اجتہادات رسم کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ 4 معروف امام۔ سب سے پہلے امام ابو عمر الدانی، جو سب سے پہلے امام سمجھے جاتے ہیں قرآنی رسم کے حوالے سے۔ ان کی جو بنیادی کتاب تھی اس حوالے سے وہ المقنع تھی، پھر المحکم، پھر نقط المصاحف تھی، اس طرح 2-3 ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے عثمان کے 2-3 مصاحف کو مختلف شہروں میں جا کر دیکھا، اس سے جو ان کو اصول سمجھ آئے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے۔ دوسرے ان کے شاگرد ہیں امام ابو داؤد سلیمان بن نجاح، یہ امام دانی کے شاگرد۔ انہوں نے اپنے استاذ کے علاوہ کچھ نسخوں کو دیکھا اور اس سے کچھ اصول مزید انہوں نے وضع کی۔ تو اس کو پہلے کو منہج دانی کہتے ہیں، دوسرے کو منہج ابو داؤد کہتے ہیں یا ابن نجاح کہتے ہیں، تیسرے ہیں امام بلنسی۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمارے محترم دوست ڈاکٹر اجمل صاحب نے بھی اپنے پی ایچ ڈی کے کام میں اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، اور ڈاکٹر شفاعت ربانی صاحب ہیں ہمارے دوست، مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، پاکستان بھی آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کا بھی بہت اس متن قرآنی کے حوالے سے کام ہے۔ تو ان کے بنیادی مضامین ڈاکٹر شفاعت ربانی صاحب کے ہیں جو عربی زبان میں چھپے تھے، پھر بعد میں کئی لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، اردو میں بھی ہوئے ترجمے اور انگریزی میں بھی ہوئے۔ تو تیسرے امام بلنسی ہیں جن کے اجتہادات رسم پوری دنیا میں رائج ہیں۔ چوتھے امام شاطبی ہیں۔ امام شاطبی امام دانی کو ہی فالو کرتے ہیں،
لیکن کچھ مقامات 13-14 مقامات ایسے ہیں جن پر علامہ شاطبی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یوں نہیں یوں اس لفظ کو یوں لکھا جانا چاہیے. تو ہم بر صغیر کے جو لوگ ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، اس ریجن کے جو لوگ ہیں وہ علامہ شاطبی پلس دانی اس کو فالو کرتے ہیں. جو عرب ریاستوں والے ہیں وہ منہج جو ابن نجاح ہے اس کو فالو کرتے ہیں. جو لیبیا والے ہیں یا افریقہ کے اکثر ممالک ہیں وہ تقریباً 99% جو علامہ دانی کو فالو کرتے ہیں. کچھ افریقی ریاستوں میں علامہ بلنسی کی تصریحات چلتی ہیں. تو مجموعی طور پر یہ 4 وہ ائمہ رسم ہیں کہ جن کے اجتہادات یا جن کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قرآن آج پوری دنیا میں لکھے جاتے ہیں، چھاپے جاتے ہیں. یہ کچھ تفصیلات میں نے ان کو عرض کی. تو اب میں نے کہا کہ اب آپ اس سوال پر آئیں کہ سعودیہ کے، جیسے ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو گرین جلد والا ہے وہ ابن نجاح کے مطابق ہے، اور جو بلیو جلد والا ہے وہ شاطبی اور دانی کے مطابق ہے. اس کو کہتے ہیں مصحف تاج. اصل میں 1930-35 میں یہاں پر تقسیم ہندوستان سے پہلے ایک معیاری نسخہ ہماری انجمن حمایت اسلام نے چھاپا تھا. وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور ہمارا جو وفاقی ادارے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا وہ معیاری نسخہ موجود ہے. اور قانونی طور پر یہ طے ہے ہمارے پاکستان میں کہ انجمن حمایت اسلام کا جو نسخہ ہے قرآن مجید کا وہ معیار رہے گا پاکستان میں قرآن چھپنے اور لکھنے کا. اسی سے بعد میں تاج کمپنی نے انجمن حمایت اسلام کے نسخے کو بنیاد بناتے ہوئے ایک قرآن مجید لکھوایا جس کو تاج کمپنی کا قرآن کہا گیا. 1985 میں جب سعودی گورنمنٹ نے دیکھا کہ برصغیر کے بہت سے لوگ ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، حج عمرہ میں آج بھی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستانی اور ہندوستانیوں کی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارے جو قرآنی نسخے ہیں ان کو پڑھنا دشوار ہوتا ہے. تو پھر 1985 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا جو تاج کمپنی کا قرآن ہے اس کو یہاں منگوایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کو ہم چھاپ کے برصغیر کے لوگوں کے لیے الگ سے کاپی رکھ دیں. اس پر انہوں نے ایک مراجعہ کمیٹی بنائی. اس مراجعہ کمیٹی میں جو نام ابھی میں نے ذکر کیے، ڈاکٹر الیاس فیصل بھی تھے، ڈاکٹر اشفاق بھی تھے، ڈاکٹر شفاعت اللہ ربانی اس کمیٹی کا حصہ تھے. اس مصحف تاج میں کچھ جگہوں پر ان کے خیال میں رسم میں کچھ بہتری لانے کی ضرورت تھی. کچھ کلمات وہ انہوں نے بہتری لائی. مجمع فہد تب سے لے کر آج تک اسی مصحف تاج کو چھاپتا ہے. تو جو نیلی جلد میں قرآن آپ کو حرمین میں ملے گا اس کو مصحف تاج کہتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں ہندوستانی وہ قرآن مشہور ہے، تو ہندوستانی قرآن نہیں ہے، وہ مصحف تاج ہے جو انہوں نے چھاپا ہے. اب مصحف تاج میں اور ابن نجاح میں جیسے میں نے کہا کہ مصحف تاج شاطبی اور دانی کے مطابق ہے، اور جو مصحف مدینہ ہے جو سعودیوں کا قرآن ہے وہ ابن نجاح کے منہج کے مطابق ہے. تو کچھ کلمات چند ایک کلمات ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہاں پر اختلاف سے مراد تناقض نہیں ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا قاری پڑھے، ترکی کا قاری پڑھے، یورپ کا قاری پڑھے، ایشیا کا قاری پڑھے، افریقہ کا قاری پڑھے، وہ پڑھیں گے قرآن ایک جیسا ہے. جب میں نے یہ بات کی تو مائیکل نے جو کارپس قرآنکم کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں ہم قرآن کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. ہم اس کو ریویلڈ ٹیکسٹ ریویلڈ بک مانتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، یہ ذرا قابل غور نکتہ ہے. فرق یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کی قرات اور قرآن کا متن یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ متفق علیہ. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ قرآن کی قرات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قرآن کا ٹیکسٹ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. یہ ان کا موقف تھا جو انہوں نے مجھے بتایا
جو ٹیکسٹ ہے آپ کا قرآن کا، مسلمانوں میں ٹیکسٹ آپ کا مختلف ہے، اور اس اختلاف کو آپ تناقض کہیں یا آپ اس کو تنوع کہیں، تو ٹیکسٹ آپ کا ایک نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا. اور الفاظ یعنی جو بولے جانے والے الفاظ، جبرائیل لکھے ہوئے قرآن نہیں لے کر آتے تھے، جبرائیل الفاظ رسول اللہ کو پڑھاتے تھے، رسول اللہ اس کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، تو یاد کرنے کے بعد صحابہ کو لکھوا دیتے تھے. تو یہ لکھا صحابہ نے ہے، نہ اللہ نے لکھا ہے، نہ جبریل نے لکھا ہے، نہ اللہ کے رسول نے لکھا ہے، لکھا آپ انسانوں نے ہے. تو اس لیے وہ ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو قرات ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا رسم ہے یا اس کی لکھا جانا ہے، یہ آپ کا انسانوں کی طرف سے. چونکہ ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے نا کہ قرآن کا رسم جو ہے یہ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے، تو اس حوالے سے وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو ایک تو اس نقطے پہ ان سے بات ہوئی. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کے ہاں کیا. تو میں نے کہا کہ آنیسٹلی آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے ملک میں کوئی بہت زیادہ اس پہ نہیں ہے واقفیت. چونکہ سید ظفر صاحب ہیں، شکاگو میں امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے 2-3 مضامین میرے خیال میں ترجمان القرآن میں چھپے ہیں، اور باقی متن کے حوالے سے کام کرنے والے کئی لوگ ہیں. ہمارے ڈاکٹر اجمل صاحب نے اس کے ضبط کے اوپر کام کیا ہے، میرا رسم کے اوپر کام ہے، ہمارے اور دوستوں نے فصل وصل کے حوالے سے، ترتیب سور کے حوالے سے، صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے، مطلب اس حوالے سے کام تو ہوا ہے ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ. لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے متن پر جو ایک کلاسیکل ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اور اس کو تحقیق کے میدان میں یہ ایک سوسائٹی کا اور اکیڈیمیا کا ایک مزاج ہو، اس کے اوپر بات چیتیں ہوں، مباحث ہوں، تو میں نے کہا وہ ہمارے ہاں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے ہاں ایک ماڈرنزم کا ایک ہوا آیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ماڈرن کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کلاسیکل علوم ہیں ہمارے وہ بہت حد تک کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ہے. تو یہ کچھ گفتگو تھی جو میری ان کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ کارپس قرآنکم جو پروجیکٹ ہے جرمنی کا ہے، تو جرمنی کی کیا دلچسپی ہے اس میں؟ قرآنی تحقیقات کے حوالے سے جرمنی ہی کیوں اہم ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو پھر یہ بات جب آپ نے کہی کہ ہمارے وہاں پاکستان میں اس حوالے سے زیادہ تعارف نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب ہم نے سنا تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید وہ معاذ اللہ قرآن کے ساتھ کوئی تحریف کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے. تو آپ چونکہ ہو کر آئے ہیں تو ان کے اہداف اور ان کے مقاصد، اس کے پس پردہ کیا ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیے. جی مختصراً میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، اورینٹلزم ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے جس کو ہم استشراق کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت کام ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے. اورینٹلزم کی کئی تہیں یا کئی پرتیں ہیں. اس میں جو سب سے سنجیدہ تہ یا پرت ہے اورینٹلزم کا جو پہلو ہے وہ ایکڈیمک اورینٹلزم. ایک ہے اعتراض برائے اعتراض، اور اسلام کو، مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اعتراض کرتے جانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے سیریس ایکڈیمک اورینٹلزم. میری رائے میں جو ایکڈیمک اورینٹلزم ہے، جرمنی اور نیدرلینڈ اس کا مرکز ہے. لائڈن یونیورسٹی ہو، بریل کا ادارہ ہو، اسی طرح جرمنی کے ادارے ہوں، تو یہ جو ایک سنجیدہ علمی استشراق ہے اس کے یہ مراکز رہے ہیں. تو اس وجہ سے، اور پھر یہ وہاں پر قرآن کے اوپر جو تحقیق ہے، یہ اس کی کوئی تاریخ صرف 100 سال نہیں ہے، وہ اس پر کوئی 400-500 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے نام جرمنی میں، نیدرلینڈ میں، مستشرقین میں ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر، قرآنی متن کے اوپر بہت کام کیا ہے. تو ان کے کام سے ہمارا متفق ہونا یا نہ ہونا یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. چونکہ یہ بات مجھے مائیکل جوزف نے بھی بولی تھی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کی قرآن کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ اور لیول کی ہے. ظاہر ہے آپ اس کو
ایک الہی اور آفاقی کتاب سمجھتے ہیں، ڈیوائن بک آپ اس کو سمجھتے ہیں، پھر آپ کی مذہبی لحاظ سے اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بینگ کرسچن یا بینگ اے سیکولر ریسرچر میری قرآن کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہو سکتی، تو میں تو قرآن کو ایز جرنل بک ہی اس کو وہ کروں گا، اس کا انالیسس کروں گا۔ تو اس لیے اگر کہیں پر قرآن کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو ہماری ادبیات میں آتا بھی ہے تو آپ کو ہمیں یہ مارجن دینا چاہیے کہ میں مسلمان محقق کے طور پر قرآن پر تحقیق نہیں کر رہا، بلکہ میں تو ایک سیکولر ریسرچر کے طور پر قرآن پر تحقیق کر رہا ہوں۔ جہاں تک ان کے آپ نے یہ کہا کہ ان کو اس سے کیا فائدہ ہے، تو دیکھیں ان کے ہاں کئی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بظاہر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے ہاں جو کلاسیکل یا ٹیکسچول جو سائنسز ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان کو اسٹیٹ فنڈ کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ورثے کی چیزیں ہیں، جو تراث کی چیزیں ہیں، وہ زندہ رہنی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں کل پرسوں ہی چونکہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآنک مینوسکرپٹس کے حوالے سے مطالعے کا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو انگریز سیاح تھے پرانے زمانے میں، یعنی آج کی سویلائز دنیا سے پہلے 100-125 سال پہلے، یہ جہاں پر بھی جاتے تھے یہ مخطوط اکٹھے کرتے تھے، اور مسلمانوں کے بہت سے مخطوط، وہ مصر سے ہوں، وہ یمن سے ہوں، وہ یہاں ہمارے پاکستان سے ہوں، انگریز یہاں سے جب جا رہا تھا تو وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے یہاں سے جو علمی ورثہ ہے وہ لے کر اپنی لائبریری میں جا کے اس نے سجا لیا۔ تو یہ ان کی ترجیح رہتی ہے کہ جہاں پر ان کو کوئی مخطوط یا کوئی اس طرح علمی دستاویز ملتی ہے وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں پر وہ بکتے بھی بہت مہنگے ہیں، اور پھر وہ جو بیچنے والا ہے اس کو اپنا کاروباری مقصد ہے، وہ پیسے لے لیتا ہے، آگے جو علمی دنیا کا بندہ جس نے اس کو خریدا ہے وہ اس پر علمی کام کرتا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو کتابت کے حوالے سے آپ نے رسم عثمانی کے 6 اصول بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم تاریخی ارتقاء کے لحاظ سے اس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ قرآن میں پہلے نقطے نہیں تھے یا اعراب بھی نہیں تھے، یہ بھی کرونولوجیکلی جو آہستہ آہستہ جب ضرورت پڑی ہے اعراب لگ گئے، اس کے بعد نقطے بھی لگ گئے، تو اس کے اثرات سے قرآن کی جو معنویت میں بھی کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں۔ ایک تو میرا یہ سوال تھا، ایک میں آپ نے جو پہلے ان کی بات دہرائی ہے نا کہ قرات جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں منزل من اللہ ہے، لیکن کتابت کو نہیں مانتے، لیکن قرات کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قرات اور دوسری قرات سے تفسیری طور پر کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک قرات ہے کہ وہ جیسے ہے کہ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس کی تفسیر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اور دوسری قرات کے ذریعے سے وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کتابت کے حوالے سے بھی یہ جو آپ نے 2 بتائے ہیں، ابن نجا اور دوسرے جو دانی وغیرہ، اس سے معنویت پر بھی کوئی کسی جگہ پہ ایسا فرق پڑتا ہے کہ بڑا زبردست فرق ہو جو تناقض کے زمرے میں آ سکتا ہو، بظاہر تناقض نہیں ہوگا، بظاہر تناقض ہو لیکن اس کی تطبیق کر لی جاتی ہو بعد میں؟ یہ میرا خیال۔ بہت شکریہ، یہ آپ کے بڑے اہم سوال ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا اعراب اور نقطوں کے حوالے سے، یہ ظاہر ہے کہ ایک اضافی چیز ہے قرآنی متن کے اوپر، یہ اضافی وہ چیز ہے جو خاص طور پر عجمی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ طے ہوئی۔ اس کی ایک پوری اس کا پورا ایک سائنس ہے جس کو علم الضبط کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی حافظ احمد یار خان صاحب کا بھی اس پہ کام ہے، اور ہمارے دوست ڈاکٹر اجمل صاحب بیٹھے تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر کام ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے ابو الاسود الدؤلی، 69 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو اولین انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت زیر زبر پیش کی باقاعدہ حرکات ہیں، یہ سب سے پہلے خلیل بن احمد فراہیدی نے 91 ہجرہ ان کی وفات ہے، انہوں نے یہ طے کی تھی، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں بعض عجمی علاقوں کے جو مصاحف تھے ان میں یہ لگوائے گئے تھے تاکہ وہ قرآن غلط نہ پڑھے۔ چونکہ ایک عرب آج بھی آپ دیکھیں کہ عرب جو ہے نا وہ عربی لکھتے ہوئے نقطہ زیر زبر ڈالنے کو آج بھی اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، وہ اس کو مناسب نہیں خیال کرتا۔ اب ہم بھی جیسے صاحب زبان اردو ہماری زبان ہے، تو اردو کا کوئی جملہ بغیر نقطوں کے آپ لکھ دیں میں پڑھ لوں گا، میرے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح عربوں کے لیے اور پھر قرآن مجید کو
یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں زیر زبر نہیں تھی، زیر زبر تھی، لیکن انٹینشنلی قرآن مجید جو 6 لکھوائے تھے ان کو زیر زبر اور نقطوں سے مبرہ رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لفظوں میں ایک سے زائد قراءت آ نہیں سکتی تھی اگر اس کے اوپر زیر زبر لگا دی جاتی، تو ان متواتر قراءت کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پھر اس پورے متن کو، قرآن متن کو مجرد رکھا گیا تھا ہر طرح کے اعراب سے اور زیر زبر سے۔ بعد میں اس کے اوپر ہر علاقے کے لحاظ سے، ہر علاقے کی سہولت، یہی ہم کہتے ہیں کہ عربوں نے اپنے سہولت کے مطابق اپنے اعراب، زیر زبریں اور وہ جو ڈایاکریٹیکل مارکنگ سسٹم ہے وہ ڈیولپ کیا۔ ہم ہندوستانیوں نے اپنی سہولت کے مطابق کیا، ترکوں نے اپنی سہولت کے مطابق کیا، تو یہ ایک اضافی چیز ہے، اس سے قرآن کے متن پر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ قراءت کا اختلاف کیا معنوی طور پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو 97% کیسز میں قراءت کا جو اختلاف ہے وہ معنوی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مترادف معنی نکل آئے گا لیکن متضاد معنی نہیں نکلے گا، چونکہ 7 قراءات کا یا 7 احرف کا نزول یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت کے طور پر مسلمانوں کے لیے ہوا کہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کو ایک سے زائد طریقے کی پڑھنے کی اجازت خود اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے مانگی تھی اپنی امت کی سہولت کے لیے، تو اسی سہولت کو اکاموڈیٹ کیا گیا مصاحف عثمانیہ میں، اسی سے علم القراءات کا فن جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اور قراءت بھی تو 2 طرح کی ہیں، قراءت متواترہ عین قرآن ہیں، اور کسی بھی قراءت کا انکار جو ہے وہ گویا کہ قرآن کا انکار ہے۔ البتہ جو قراءت شاذہ ہیں جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں یا منسوخ التلاوہ ہیں یا منسوخ الحکم ہیں، تو ایسی قراءت شاذہ وہ قرآن نہیں ہے، تو ان کو قرآن میں شامل بھی کوئی نہیں کرتا۔ بلکہ ایک دلچسپ بات آپ کے سوال سے مجھے یہ یاد آئی کہ وہاں پر محترم جوید احمد غامدی صاحب کا بھی ذکر ہوا کارپس قرآنکم کی ٹیم کے ساتھ، تو ان کے علم میں ان کی شخصیت کا تعارف نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں جو ڈیبیٹس ہیں قرآنی متن کے حوالے سے وہ کیا ہیں، تو ان میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ قراءت کو ماننا یا نہ ماننا بھی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں محترم غامدی صاحب اور ان کا حلقہ فکر اس بات کا قائل ہے کہ جو قراءات ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہی قراءت ہے جس کو ہم قراءت عامہ کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں یہی قراءت عامہ ہے۔ تو جب میں نے ان کو یہ بات کہی تو میری بات سے پہلے خود کارپس قرآنکم کے جو ڈائریکٹر ہیں مائیکل جوزف، انہوں نے خود کہا کہ یہ تو بہت کمزور استدلال ہے، اس طرح سے کمزور استدلال ہے کہ جن بنیادوں پر آپ باقی قراءت کا انکار کریں گے اسی بنیاد پر آپ کو روایت حفظ کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ روایت قالون کا اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے تو پھر روایت حفظ بھی تو انہی بنیادوں سے آپ تک پہنچی، اس کو آپ کیسے مانیں؟ تو یہ اس لحاظ سے یہ استدلال میری نظر میں بھی کہ بہت زیادہ یہ مضبوط استدلال ان کا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ باقی قراءات کو یا باقی روایات کو آپ کہیں کہ یہ قرآن نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے سبھی سوالات کا بڑی عمدگی کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ اسلامی تحقیقات اور خصوصاً قرآنیات کے حوالے سے مستشرقین کا ایک خاص مزاج ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حقائق سے چشم پوشی کی روش اختیار کرتے ہیں، جیسے اختلافات قراءات کا مسئلہ ہے کہ ان کی علمی اور سالڈ بنیادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو تضاد کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے مناہج رسم عثمانی ہیں اور اس حوالے سے کتابیں بھی موجود ہیں، علامہ دانی کی ہے، ابن نجاح کی ہے، علامہ شاطبی کی کتابیں ہیں، اور ان کے جو فروق ہیں وہ بھی کتابی شکل میں موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آیا ان علمی بنیادوں کے باوجود وہ اس کو بھی تضاد کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس حوالے سے ان کا کیا مزاج ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ خود حوالہ ہیں، آپ کا اپنا اس پر کام ہے۔ جہاں تک آپ نے پہلی بات کی ہے تو میں احتراماً یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ سارے مستشرقین ہی اس کے ہمیں قائل نظر آتے ہیں، میرا یہ ایسا خیال نہیں ہے۔
اس میں سارے مستشرقین اس میں شریک نہیں ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، ان کی تحریرات ہیں کہ وہ اس کو لیجٹیمیٹ ڈیبیٹ سمجھتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ یہ فروق بین الرسوم ہونے کے باوجود بھی وہ قراءات کے یا اس اختلاف کو تناقض سمجھتے ہیں. یہاں سے مجھے یاد آیا اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا، ورنہ یہ بات رہ جاتی. میں نے جب یہ 4 مناہج ان کے سامنے، کارپس والوں کے سامنے رکھے، تو میرے سامنے مائیکل جوزف نے ایک نسخہ اپنی شیل سے نکال کے رکھا اور کہا کہ یہ دیکھ کر پروفیسر بتاؤ کہ یہ چاروں میں سے کس کے مطابق لکھا ہوا. تو میں نے کچھ الفاظ کا جتنا میں دیکھ سکتا تھا دیکھا کہ اچھا یہاں پر تو دانی کی یہ توجیہ ہے یہاں پر، لیکن میں نے دیکھا کہ کئی ایسے الفاظ ہیں کہ وہ ان چاروں سے الگ ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں تو کئی ایسی جگہ بھی ہیں، کئی ایسے کلمات ہیں جن میں ان چاروں کو فالو نہیں کیا گیا. تو کہتا ہے پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ان 4 ائمہ کے اجتہادات رسم کو فالو کیا جاتا ہے؟ تو میرے پاس اس کا جواب اس وقت نہیں تھا، چونکہ میں نے اسے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مصاحف تو میرے پاس نہیں ہیں، میں نے سب کا تو تجزیہ نہیں کیا. میں تو ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اکثر ممالک میں ان 4 میں سے کسی نہ کسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیپ سٹڈی میں جاتے ہیں. اور انہوں نے قرآن مجید کے کئی ایسے مصاحف جو اسٹیٹ کاپیز ہیں، اسلامی ملکوں کی اسٹیٹ کاپیز ہیں، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کا وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ رسم کا اصول آیا ہے، تو پھر یہ قرآن اس رسم کے اصول کے خلاف کیوں؟ تو اسی کی بنیاد پر پھر انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، قرات کی وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ، لیکن یہ جو ٹیکسٹ ہے نا، اس ٹیکسٹ میں بہت اضطراب ہے. کہ بریل نے ایک جو قاہرہ سے ان کو مخطوط ملا تھا، اس کو انہوں نے ٹرانسکرپشن اس کی ہے کہ مخطوط کی اوپر جو لکھائی تھی، اس لکھائی کو انہوں نے ایک صفحے پہ لکھائی نکالی ہے اور ایک صفحے میں مخطوط کی فوٹو دے دی. تو اب اس مخطوط میں انہوں نے رنگوں کی بنیاد پہ فروق واضح کیے ہیں کہ یہ یہاں پہ حذف یا یہ یہاں پہ اثبات ہے، یہ یہاں پہ تھا ہی نہیں کلمہ، یا یہ ری رائٹ ہوا ہے، یا یہاں پر اس کلمے کو چھیڑ چھاڑ کی گئی. تو اس طرح سے سورہ بقرہ کا پورا مخطوط انہوں نے چھاپ دیا ہے. وہ بریل نے شائع کیا تھا، مجھے پھر انہوں نے اس کی کاپی جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دی تھی. وہ میں لے کے آیا ہوں، وہ میں آپ ڈسپلے بھی ہو جائے گی. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیپ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں. بل اگر بات کو ہم سمیٹیں تو میں مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ کرنے کے وہ کام تھے جو ہم نے کرنے تھے، لیکن بدقسمتی یہ سمجھیے ہمارے ہاں توجہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں ڈیڈیکیشن نہیں ہے. وہاں پر بندہ لگا ہوا ہے کرسچن، پوری زندگی قرآن کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اسٹیٹ اس کو پیسے دیتی ہے. ہم اسلامی ریاست ہیں، اسلامی ریاست کے مسلمان باشندے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن لکھنے لکھانے والے ہیں، علم الرسم علم القراءت ہمارا موضوع ہے، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی ریسورسز دینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی لائبریری بنا کر دینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی لیب دینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی مخطوطات تک رسائی دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی کہا جا سکتا ہے. یہ وہ کام تھے جو یہاں ہونے چاہیے تھے، جو مسلمانوں کے کام تھے. اب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے طریقے سے کریں گے، تو پھر ہم چیختے کیوں ہیں، ہم چلاتے کیوں ہیں، ہم بلیم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنی کنڈیشن پہ کام کریں گے، آپ کی کنڈیشن پہ، آپ کی شرائط پر تو وہ کام نہیں کریں گے. یہ میرا موقف تھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی. لیکن ظاہر ہے کہ 30-35 دن کے سفر کو چند منٹس میں اس کا احاطہ کرنا مشکل بھی ہے، اور تشنگی ابھی باقی ہے، اور ایک ادھورا پن بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ کسک رہے گی تاکہ ہم اگلی کسی نشست میں دوبارہ آپ سے وقت لے سکیں اور آپ کی اجازت سے اس کو بھی ریکارڈنگ کا حصہ بنا سکیں. آپ کے شکریہ کے ساتھ آج کی یہ مجلس برخاست کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.